معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کبھی ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر کے ذلیل کرتا ہے اور کبھی ہمیں عزت دیتا ہے۔ ہر چیز دنیا میں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، امت مسلمہ کو اللہ نے عزتوں اور ترقیات اور کامیابیوں سے بھی مالا مال کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، عزت دولت سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت کی کسی سے دوستی نہیں ہے، اس کے یہاں تو انسان کے اعمال کی قدر ہے۔ اگر عمل صحیح ہے تو اللہ رب العزت خیر کے عافیت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اگر عمل خراب ہے تو اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں آج کل کے موجودہ حالات کی منظر کشی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، میری امت کو دشمن اس طرح گھیر کر بیٹھے جائیں گے جس طرح کے کھانے والے کھانے کی چیز کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب کھانے کی چیز سامنے ہوتی ہے تو ہر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دسترخوان بچھ گیا، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، ہر ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ اور جب سارے جمع ہو جاتے ہیں تو کھانا شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو دعوت دے گا کہ آؤ، اگر تمہیں امت محمدیہ کی جان سے کھلواڑ کرنا ہے تو آؤ، اس کی عزت لوٹنی ہے تو آؤ، اس کے مال کو برباد کرنا ہے تو آؤ۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر اور مشرک ہیں، انہوں نے پوری قوت سے چاروں طرف سے گھیرا ہے اور ہر ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ امت محمدیہ کی عزت اور جان اور مال سے کھلواڑ کریں۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، صحابہ کو عجیب سی بات لگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ صحابہ کو یہ پوچھنے کا حق تھا، کیونکہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے ان کی تعداد تھوڑی ہے، مگر وہ جدھر کا رخ کرتے ہیں اللہ ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ جب دشمن ان کو ہر طرف سے گھیر لیں گے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، صحابہ سمجھیں یہ اسی وقت کا ہوگا جب ہم قلت میں ہوں گے، کم ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا۔ نبی فرماتے ہیں، نہیں تو اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، تم دنیا کے ہر ملک میں ہوں گے اور ہر شہر میں ہوگے، ہر آبادی میں ہوگے، ہر گاؤں میں ہوگے۔ بتاؤ آج مسلمانوں کی تعداد بہت ہے کہ نہیں؟ ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر آبادی میں موجود ہے۔ فرمایا تمہاری تعداد اس زمانے میں بہت ہوگی، لیکن تمہاری حالت سیلاب کے پانی پر بہنے والے اس کچرے کی سی ہوگی جس کا حال کیا ہوتا ہے، پانی جدھر بہتا ہے کچرا اس کے ساتھ ادھر ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ پانی بائیں طرف مڑے گا تو کچرا بھی بائیں طرف مڑے گا، پانی سیدھا چلا جائے گا تو کچرا بھی سیدھا چلا جائے گا۔ تمہارا حال یہ ہوگا، تمہارا اپنا دین و دھرم کچھ نہیں ہوگا، اپنی شریعت کچھ نہیں ہوگی، اپنی تہذیب و تمدن کچھ نہیں ہوگا۔ تم دنیا والوں کو جو کرتے ہوئے دیکھو گے وہی خود بھی کرنے لگو گے۔ بتاؤ آج یہ امت کا حال ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ویسٹرن کلچر کے پیچھے امت بھاگ رہی ہے، مغربی تہذیب کو اپنا کر یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے تو ماڈرن بن سکتا ہے، لیکن غیروں کے طریقے پر چل کر کبھی کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر انجام کیا ہوگا؟
اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہارے دشمنوں کی دلوں سے تمہارا ڈر اور خوف نکال دے گا۔ جب دشمن کے دل سے ڈر نکل گیا وہ کل کسی بھی طرح کسی بھی انسان کو مسلمان کو پریشان ضرور کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل سے مسلمانوں کا خوف نکل گیا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے دشمن کے دل میں اگر پیدا ہوگا تو ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہوگا، ہمارے ایمان کامل کی وجہ سے پیدا ہوگا، ہمارے اعمال صالحہ کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ جب ہمارے اعمال صالحہ ختم ہو گئے تو ایمان کامل سے امت محروم ہو گئی، نیکیوں سے دور ہو گئی، دشمن کے دل پر اثر پڑے گا تو کس چیز کا اثر پڑے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے کافر آتا ہے تو وہ ابھی 1 میل کے فاصلے پر ہوتا ہے، میرا خوف اس کے دل میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رعب اور خوف کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ یہ مدد صرف نبی کی نہیں ہوئی، اس طرح کی مدد اللہ کے نبی کی امت کی بھی ہوئی ہے، لیکن کب؟ جب نبی کے طریقے پر یہ امت چلے گی تو اللہ اس کا رعب بھی دوسروں کے دلوں پر ڈالے گا، اور جب یہ امت نبی کے حسنہ کو صبح کو چھوڑ دے گی تو اللہ اس کا خوف دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے اور ایمان صالحہ پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔